أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ آج ہمیں سبق نمبر 9 پڑھنا ہے، حصہ اول نماز کے ذریعے سے میں۔ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ہوگا درود، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا جو ہم نماز میں کرتے ہیں۔ پھر گرامر میں ہم انشاءاللہ آج فعل ماضی سیکھیں گے، یعنی اسم اور حرف کے بعد اب ہم فعل شروع کرنے لگے ہیں۔ آخر پہ نقطۂ تعلیم یا شوق ہوگا۔ اس پوری کلاس میں آپ نے صرف 9 نئے لفظ سیکھنے ہیں جو قرآن میں 390 دفعہ آئے ہیں، اور اس طرح ہم سبق نمبر 9 کے اختتام تک 102 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں 27,926 دفعہ آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہی ہوگا یہ جو 102 ہیں، اصل میں ہم نے کتنے سیکھنے ہیں؟ 232۔ یہ ہم نماز کا سبق سیکھ رہے ہیں نا، تو نماز کے سبق کے الفاظ قرآن میں آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہم نماز کا ترجمہ سیکھنے سے ٹوٹل 232 الفاظ سیکھتے ہیں، اور وہ جو 232 الفاظ ہیں قرآن کے 50% حصہ بنتے ہیں، یعنی قرآن میں تقریباً 50% سے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ وہی والے الفاظ ہیں جو نماز میں آئے ہوئے ہیں۔ تو 232 کا ٹارگٹ اچھے طریقے سے پورا کریں تو آپ 41,111 الفاظ قرآن کے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ ہوم ورک کا ریمائنڈر ہے، آپ نے 2 تلاوت کے ہوم ورک کرنے ہیں، ہر روز کرنے ہیں۔ 5 منٹ قرآن پاک سے دیکھ کے تلاوت کریں، 5 منٹ زبانی جو یاد ہے اس کی تلاوت کریں۔ 2 ہوم ورک آپ کے پڑھنے کے ہیں۔ پڑھنا کہاں سے ہے؟ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے، یا پھر ہم سلائیڈز بھی، یہ جو آپ کے سامنے ابھی شو ہو رہی ہیں، یہ سلائیڈز بھی کلاس کے بعد شیئر کرتے ہیں، سلائیڈز بھی پڑھیں، اور الفاظ منی کا جو کارڈ آپ کو دیا گیا ہے آپ اسے استعمال کریں، اسے بھی ڈیلی 2-3 دفعہ 4-5 دفعہ لازمی پڑھیں تاکہ آپ کو الفاظ کے معنی اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ 5واں ہوم ورک ہے وہ ویڈیو دیکھنے سننے کا، جو یہ ریکارڈنگ ابھی ہو رہی ہے یہ بعد میں بھی اویلیبل ہوتی ہے، گروپ میں بھی شیئر کی جاتی ہے، تو آپ بعد میں بھی اس کی ریکارڈنگ دیکھ سن سکتے ہیں۔ 6واں ہوم ورک اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا ہے، اور 7واں ہوم ورک نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا ہے۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اب میرا اور آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ اس انتخاب کو ہم نظر انداز مت کریں، ورنہ اللہ کے پاس بندے کم نہیں ہیں۔ آج ہم اس انتخاب کی قدر نہیں کریں گے تو کسی اور بندے کو چن لے گا، کوئی اور بندہ یہ کام کر لے گا، اس کے کلام کو سیکھنے، سمجھنے، سکھانے اور سمجھانے کا۔ رب زدنی علما، یہ دعا کثرت سے کیا کریں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ پاکٹ بک، یہ کیا ہے؟ وہی الفاظ میں نہیں والا کارڈ جو بڑا پیارا سا ہے، چھوٹا سا کیوٹ سا، ہم نے آپ سے کو پرووائڈ کیا ہوا ہے کاوش ویلفیئر نے۔ آپ اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھیں، اپنے بیگ میں رکھیں، گھر میں کہیں سامنے رکھیں، دن میں جب ممکن ہو اس کو نکالیں اور اس کے پچھلی تمام کلاسز کو ایک دفعہ دہرا لیں، کس کلاس میں کون سے الفاظ پڑھے تھے، ان کے کیا معنی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کو بغیر رٹا لگائے یا بغیر بہت زیادہ وقت دے کر یاد کرنے کے بجائے آپ کو خود بخود ہر لفظ کا معنی آتا ہوگا اور یاد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا، کس دعا کی بات ہو رہی ہے؟ درود کی۔ درود کیا ہے؟ وہ والا درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی درود، ویسے آج ہم نے سیکھنا وہ والا درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس درود کو کہتے ہیں درود ابراہیمی۔ یہ درود اصل میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ آج ہم تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور بیٹھے اگر مسلمان ہیں تو اللہ کے فضل کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں۔ بہت ممکن ہے
دن بھر کی تھکن کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قبیلہ کو دعوت دی ہوگی، تو ہو سکتا ہے مجھ تک، آپ تک وہ جو دعوت ہے اس قبیلے کے ذریعے پہنچی ہو۔ اور اس طرح سوچتے ہوئے اگر ہم اس بات کو محسوس کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قربانی، ہر محنت کا مجھ پر، آپ پر احسان ہے، تو پھر یہ بھی خیال آتا ہے نا، اب بدلے میں اور آپ ان کے لیے کیا کریں؟ وہ ہمارے لیے وہ کر کے گئے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ہم پہ اتنا احسان کیا ہے، تو جی چاہتا ہے نا کہ اتنی محسن ہستی کو بدلے میں کچھ دیں۔ لیکن میں اور آپ بدلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان سے بہت زیادہ مسافت پہ، ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے بیچ میں، اور ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے نا؟ تو کیا کریں پھر؟ ان کو کھانے پہ بلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم انہیں تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ نہیں۔ میں اور آپ اس وقت ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ درود جو ہے نا، دعا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اجر انشاءاللہ ملنا ہی ملنا ہے۔ جو احسان، جو مہربانی وہ ہم پہ کر گئے ہیں، اس کا اجر ان کو ملنا ہی ہے، چاہے میں اور آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں۔ وہ جو نیکی کر گئے ہیں نا، وہ صدقہ جاریہ ہے، اور رہتی دنیا تک ان کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے وہ۔ میں اور آپ دعا کریں یا نہ کریں، ان کو اجر ملے گا، لیکن ان کے لیے دعا کرنا دراصل میرے اور آپ کے ایمان کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے، اس کی ضرورت ہمیں ہے۔ ہم دعا کریں گے، الٹا ہمیں ثواب ملے گا، اس دعا کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو جو مسلم کی حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا، رحمت بھیجے گا۔ اللہ کی طرف سے 10 دفعہ رحمتیں آنا صرف 1 منٹ میں پڑے ہوئے درود کی وجہ سے، تو کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنے مہربان ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ درود کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہم، اے اللہ، صلی، رحمت بھیج، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آلی، اور آل پر، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو لفظ ہے اللہم، اس کا مطلب ہے اے اللہ، ٹھیک ہے؟ اس میں اے کی آواز، پکارنے کی، التجا کرنے کی آواز موجود ہے، اور اللہ کا مطلب تو اللہ ہے نا، تو ہم بڑی لجاجت سے اللہ کو یہاں پکارتے ہیں، اللہم، اے اللہ۔ اگلا لفظ ہے صلی۔ لفظ ایک ہے، نیچے دیکھیں اردو میں جو مطلب لکھے ہوئے ہیں وہ 2 لفظ ہیں، رحمت، بھیج۔ تو ذہن میں آتا ہے نا کہ اب صلی کا مطلب رحمت ہے یا صلی کا مطلب بھیج ہے؟ اور اگر صلی کا مطلب بھیج ہے تو پھر رحمت کہاں لکھا ہوا ہے؟ اصل میں یہ جو صلی ہے نا، اس کے بعد اگر الا آ رہا ہو، ٹھیک ہے، صلی کے بعد الا آ رہا ہو، تو اس کا مطلب خود بخود ہو جاتا ہے رحمت بھیج، ٹھیک ہے؟ صلی، رحمت بھیج، تو رحمت بھیج، یعنی ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تو رحمت بھیج۔ کس پہ بھیجنی ہے؟ یہ دیکھیں یہاں دوبارہ وہی بات لکھی ہوئی ہے، صلی کا مطلب آپ نے رحمت بھیج کیوں کیا؟ اس لیے کہ عربی میں کچھ اصول ہوتے ہیں۔ صلی کے بعد اگر لام زیر لی، لام زبر لا کا حرف آ رہا ہو، تو اس صلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ، ٹھیک ہے؟ صلی کے بعد اگر لام آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ، جیسے سورہ کوثر میں ہے فصلی، پس نماز پڑھ، لی ربی کا، اپنے رب کے لیے، ون ہر، اور قربانی دے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ لیکن اگر صلی کے بعد لی یا لا نہ آئے بلکہ علا آئے، صلی کے بعد علا آئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیجنا، درود بھیجنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ تو صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ یہ فرق ہے، یہ آپ کے ذہن میں
فرق ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری یہ بات کہ اس کو اس چیز سے بھی جوڑیں جو پچھلی کلاس کی گرامر میں ہم نے حروف جر کی کچھ خصوصیات پڑھی تھی، اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو حرف ہوتا ہے اگر وہ بدل جائے تو لفظ کا معنی بھی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں وہی ہوا ہے کہ ایک لفظ یہ سلی ہے، نیچے بھی سلی ہے، یہ فیل ہے نا، یہ تو لفظ سیم ہے، لیکن یہاں پہ لی آیا تو مطلب نماز پڑھنا ہو گیا۔ اسی سلی کے بعد اگر علا کا لفظ آیا تو اس کا معنی رحمت بھیجنا ہو گیا، یعنی معنی بدل گیا۔ تو یہ خاصیت ہوتی ہے حروف جر کی۔ رحمت کس پہ بھیج؟ علا، علا کا مطلب آپ سیکھ چکے ہیں، پر، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علا کا معنی آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے؟ السلام علیکم والے ریفرنس سے، سلامتی ہو آپ سب پر۔ تو یہ جو علا ہے نا، علیکم میں علا، اسی کا مطلب ہوتا ہے علا، یہ والا پر۔ آگے کیا ہے؟ وعلا آلی، تین الفاظ ہیں، وا اور علا پر، آلی آل، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ اور آل پر کس کی؟ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب بات یہ کہ یہ آل کیا ہے؟ حمزہ، کھڑی زبر اور لام۔ آل کیا ہوتی ہے؟ آل میں دو قسمیں شامل ہیں، ایک تو اپنے خاندان والے، دوسرا اتباع کرنے والے یعنی پیروی کرنے والے، وہ بھی آل میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے خاندان والے اور ان کے دور کے، ان کے بعد یا آنے والے وقتوں میں بھی سب وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اللہ کا آخری پیغمبر اور ان کی پیروی بھی کرتے ہیں، وہ سب آل میں شامل ہیں۔ جو صرف خاندان ہوتا ہے نا، صرف خاندان والے، اس کے لیے لفظ ہوتا ہے اہل، جیسے ہم کہتے ہیں اہل و عیال، تو اہل خاندان والوں کے لیے بولا جاتا ہے، آل خاندان والے اور پیروی کرنے والے دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ درود کے اتنے حصے سے ہم اپنی زندگی کے متعلق کیا سیکھتے ہیں؟ اگر ہم تصور کریں، احساس کریں، تو پھر دعا، احتساب، لین اور تبلیغ کے لیے مواد ہمیں خود مل جاتا ہے۔ وہ کیا کہ صلی اللہ کا معنی جیسے اگر آپ غور کریں تو اے اللہ کیا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر، ان کے درجات بلند کر۔ یہ جو صلی ہے نا، اس میں یہ سب باتیں شامل ہیں۔ ہم اتنی بڑی دعا کر رہے ہوتے ہیں نماز میں یا درود پڑھتے ہوئے کہ ان پہ رحمتوں کی بارش کر، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر، ان کے درجات بلند کر۔ اور جو لفظ ہے آل، تو آل کے دو معنی آپ نے سیکھ لیے، خاندان والے۔ اب خاندان میں کیا شامل ہے؟ خاندان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی شامل ہے اور ان کی پاک بیویاں بھی شامل ہیں، یہ دونوں ان کی آل ہیں، ان کا خاندان ہے۔ اور دوسری قسم آل کی کیا ہے؟ اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے۔ تو یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر ہم یہ والا مطلب اس کا معنی لیں کہ پیروی کرنے والے، تو اس طرح تو میں اور آپ بھی یہ والی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں نا۔ ہاں، اہل سے مراد صرف خاندان والے ہیں۔ اچھا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ سے اصل میں کہہ کیا رہے ہیں کہ تیرے ان مبارک نبی نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان احسانات کا بدلہ دیں۔ تو کچھ دیر کو سوچیں، واقعی کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ میں اور آپ چکا سکتے ہیں؟ اگر ہم بہت خواہش بھی کریں، بہت کوشش بھی کریں، تو ہم ان کا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ ہم نہیں بدلہ دے سکتے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آپ ہی ان کے احسانات کا بدلہ ان کو دیں۔ الحمدللہ، اتنا حصہ آپ نے سیکھ لیا، اب اس کو ذرا ریوائز کریں سب۔ اللہم اے اللہ صلی رحمت ٹھیک ہے، اگلے الفاظ ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کما
जैसे सल्लैता भेजी रहमत तूने अला इब्राहिम इब्राहिम पर वाला आली और आल पर इब्राहिम इब्राहिम की। तो जो पहला लफ्ज है कमा, ये एक ही लफ्ज है। कमा जैसे, यानी मिसाल के लिए इस्तेमाल होता है कुरान में। जैसे के लिए ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए। खाली काफ ज़बर का भी होता है और कमा भी होता है। ये जो काफ ज़बर का होगा ना, ये किसी लफ्ज के साथ जोड़ के ही लिखा होगा। जैसे पहले पारे में दूसरे सफे पे आता है औ कसय्यिबिम मिनस समाई, या आसमान से मूसलाधार बारिश की मिसाल, बारिश के जैसे, बारिश की तरह। तो एक तो ये लफ्ज होते हैं, इसका मतलब भी अगर ये किसी लफ्ज के साथ शुरू में जुड़ के आए तो फिर इसका मतलब होगा जैसे। और एक लफ्ज है कमा, पूरा का पूरा कमा, जो कि यहाँ पे ये दुरूद में शामिल है। इस कमा का मतलब भी यही है, जैसे। कमा जैसे, सल्लैता सल्लैता, तूने रहमत भेजी, यानी अल्लाह ने रहमत भेजी। अब यहाँ भी मैंने इसका तर्जुमा रहमत भेजी क्यों किया है? अला की वजह से। जब अला आ गया बाद में तो सल्लैता अला का मतलब बनेगा भेजी रहमत तूने, या तूने रहमत भेजी। सल्ली, वही बात है, सादा सल्ली आ जाए या ली आ जाए इसके बाद, या लाम जबर ला आ जाए तो नमाज पढ़। सल्ली अला आ जाए तो रहमत भेज फलां पर, किसी पे, ठीक है। तो नमाज पढ़ और रहमत भेज, सल्ली और सल्ली अला, या सल्ली ली या सल्ली ला और सल्ली अला, ये फर्क आपने अब जहन में याद रखना है। रहा इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, ठीक है, जैसे तूने रहमत भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वाला आली, ये हम सीख चुके हैं, वाला आली और आल पर, किसकी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इस हिस्से से हमें क्या जिंदगी में अमल करने को मिलता है? एक तो इस बात का, ये हजरत इब्राहिम पे रहमत भेजने का मतलब मैंने ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसी इमामत दी थी, हजरत इब्राहिम को ऐसा बुलंद मकाम दिया था कि दुनिया के सारे मुसलमान, दुनिया के सब ईसाई और दुनिया के सब यहूदी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं। अब देखिए, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, उनको यहूदी और ईसाई नहीं मानते, ठीक है। लेकिन हजरत इब्राहिम को ये तीनों कौमें अपना पैगंबर, अल्लाह का पैगंबर मानती हैं। तो यहाँ हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत, ऐसा मकाम, ऐसी इमामत अता फरमा कि इस जमीन पर रहने वाले सब लोग उनकी नबुव्वत को मान लें। और इंशाल्लाह ये वक्त आएगा, ठीक है। ये दुनिया ने ये वक्त देखना है कि दुनिया के सब लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानेंगे। अच्छा, दूसरा मैंने इस बात का ये भी हो सकता है कि ए अल्लाह ताला, आप नवाजने वाले हैं। इससे पहले आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे नबियों के सरदार हैं ना। तो सरदार को तो अल्लाह ताला ने और ज्यादा नवाजना है, और इंशाल्लाह जरूर नवाजना है। तो बड़ी खूबसूरत दुआ है ये दुरूद। इसलिए इसके इतना अजर सवाब और इसका इतना, आप आम जिंदगी में भी फायदा देखेंगे। जो लोग दुरूद अक्सर पढ़ते हैं, कसरत से पढ़ते हैं, उनकी उनके ऊपर बड़ी रहमतें होती हैं। ए अल्लाह, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमा, आमीन। ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सभी मानने वाले हो जाएं। तो यहाँ भी रुक के सोचना चाहिए। दुआ तो हम रोज करते हैं, कितनी दफा करते हैं कि अल्लाह ताला जैसे इब्राहिम पे और उनकी आल पे रहमत भेजी, वैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनकी आल पे रहमत भेज। लेकिन हम जुबान से ही अदा करते हैं ना। रुक के सोचना है कि इसके लिए हम अमली तौर पे क्या करते हैं। कुछ किया है हमने? सारी दुनिया कैसे उन्हें अपना पैगंबर मानेगी? कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाएगा, आगे से आगे, आगे से आगे पहुंचाएगा, तो दुनिया मानेगी ना। तो मैं और आप
پیغام سمجھتے ہی نہیں ہے. پیغام کیا ہے؟ قرآن ہے نا. تو ہمیں تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، ہم کیسے آگے پہنچائیں گے؟ تو بس اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نا اس درود پہ عمل بھی کرنے کی توفیق دے. اب اس کو دہرائیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی جیسے صلیتا بھیجی رحمت نے ابراہیم پر آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. جزاک اللہ. انکا حمید مجید، انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے. اب اس کا ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں. انکا، آپ سب ذرا بتائیں کوشش کر کے سوچ کے اس کے کتنے ٹکڑے بننے چاہیے؟ دو. شاباش، کہیں سے جواب آیا دو. ٹھیک ہے، جی دو ٹکڑے بنتے ہیں. الرحمن سے. الرحمان والوں نے بتایا جی کہ اس کے دو ٹکڑے ہیں. کیسے دو ٹکڑے ہیں؟ ایک لفظ ہے انا، انا، اور دوسرا لفظ ہے کا. ٹھیک ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے، آپ سب بتائیں انا کا مطلب، اور کا مطلب. تو. ہاں، آپ نے اس طرح پڑھا ہوا ہے نا، ہو جی. ہم کا پڑھا تھا نا، ہو ہم کا جی کم نا، اس میں جو کا پڑھا تھا نا وہ یہ وہی والا لفظ ہے. ان کا بے شک، یقیناً، کون کا؟ تو، آپ، بے شک تو حمید تعریف کے قابل ہے. یہ حمید کا لفظ تو پہلی دفعہ آپ سیکھ رہے ہیں، لیکن بالکل نیا لفظ نہیں ہے. ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اس سے ملتا جلتا لفظ جو پڑھا تھا نا، الحمد للہ، وہ جو حمد لفظ تھا نا وہ اسی فیملی کا ہے. حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف اور شکر، تو حمید کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کی تعریف کی جائے اس کے تعریف کے قابل ہونے کی وجہ سے. تو تعریف کے قابل جو ہوتا ہے نا حمید، حمد تعریف اور شکر، حمید تعریف کے قابل. تو اللہ تو تعریف کے قابل ہے. اور مجید کیا ہے؟ بزرگی والا، بزرگی والا ہے. بزرگی والا. اور یہ لفظ بھی نیا نہیں ہے، بالکل نیا نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے، اچھا سوری، ابھی آپ کو ہم نے سبحانک اللہم و بحمدک ثنا کا ترجمہ نہیں سکھایا ہوا. چلیے وہ بھی سیکھ لیں گے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے مجید کا، بزرگی والا، جلال والا، عظمت والا، بڑائی والا، جو اس کے نا ٹاپ لیول پہ ہو، پرفیکشن ہو جس میں، وہ ہوتا ہے مجید. اردو میں ہم اس سے ملتے جلتے لفظ بولتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں میرے والد ماجد نے کہا، میں ہمارے جد امجد عرب سے آئے تھے، ایسے ہم کہتے ہیں نا جد امجد. تو وہ باپ دادا کی بات ہوتی ہے، باپ دادا کو بزرگی والے، ہمارے بزرگ. تو والد ماجد یعنی میرے بزرگ والد. بزرگ صرف بوڑھے کو نہیں کہتے، بزرگ اس کو کہتے ہیں جو بہت عزت وقار والا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ مجید کا مطلب ہے بزرگی والا. اب اس بات سے ہم کیا سیکھتے ہیں اپنی زندگی میں لانے کے لیے کہ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. یعنی اگر فرض کریں ہمیں بھوک لگی ہو، ہمارے کسی دوست کو یہ بات پتہ چل جائے، وہ ہمارے لیے کسی بہت اچھی کھانوں کی جگہ سے بڑے مزے مزے کے کھانے بہت سارے لے کے آئے، ہمارے دل سے اس کے لیے تعریف نکلے گی نا. یہ تو میں نے بڑی چھوٹی سی مثال دی ہے دنیا کے اعتبار سے، روزمرہ کی زندگی کے اعتبار سے. اللہ کے لیے تو اس سے کئی بہترین مثالیں ہیں. تو اگر فرض کریں ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی، نعوذ باللہ، ہم ہندو ہوتے، عیسائی ہوتے، کافر ہوتے، یہودی ہوتے، کمیونسٹ ہوتے. سوچ سکتے ہیں آپ اپنے لیے ایسی بات؟ کتنی تکلیف دہ ہے نا یہ بات، سوچنا بھی تکلیف دہ ہے. یعنی اگر ہم ہندو ہوتے تو ہمارا وہ اشنان اور وہ پوجا پاٹ اور وہ مر جانے کے بعد جلا دیا جانا. عیسائی ہوتے تو ہم اللہ کے ایک بندے کو اللہ کا خدا نعوذ باللہ بیٹا کہہ رہے ہوتے. یہودی ہوتے تو ہم ساری دنیا میں مکر فریب دجل کر رہے ہوتے. اللہ کا کروڑوں اربوں شکر ہے، بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. تو اگر ہم بھوک مٹانے والے دوست کو اتنے احسان مند ہو سکتے ہیں، اس کا اتنا شکر ادا کر سکتے ہیں، تو وہ رب جس نے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت یعنی ہدایت دی، تو اس کا شکر بجا لانا تو بنتا ہے نا. اس لیے دعا یہ کہ اگر اے اللہ، اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے.
تیرا تو بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسے پیارے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ، تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب تعریف کے قابل ہے۔ یعنی جب درود پڑھے نا، یہ بات بہت مزے سے بڑی محبت کے ساتھ پڑھے کہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور اس کی بہت بڑی مہربانی اور بزرگی ہے کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اے اللہ، تو مجید ہے، یعنی تیری جلال، تیری عظمت، تیری بڑائی مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، اس لیے صرف تیری وہ ذات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی دی ہوئی قربانیوں، ان کے کیے ہوئے احسانات کا بہترین اجر دے سکتا ہے۔ ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ ان کو بہترین اجر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو سمجھنے کے بعد، اب ان کا رول کیا تھا؟ وہ ایک معلم یعنی استاد بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو مجھے آپ کو ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہونا چاہیے ہمیں، جی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے جی کہ وہ قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے نا۔ تو ہم تو آج بھی ان جی کی بتائی ہوئی تعلیمات سیکھ رہے ہیں، تو ہم ان کے اسٹوڈنٹ ہوئے نا، وہ ہمارے ٹیچر ہوئے۔ تو ان جی کا کردار جو ہے ایک استاد کی حیثیت سے ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم نہیں ہوا۔ وہ آج بھی ہمارے استاد محترم ہیں، ہمارے سب سے بڑے استاد ہیں، اور ان کے اسٹوڈنٹ آج بھی دنیا میں ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے، اور یہ پھیلتے بے رہیں۔ شک ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو محسوس جی کریں۔ اب اس محبت کے ساتھ دل سے دعا کریں، اے اللہ مدد کر میری کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد بنوں۔ اور شاگرد بنو۔ پھر احتساب بھی کریں کہ میں کتنا وقت لگاتا ہوں ان کا شاگرد بننے میں، قرآن اور حدیث کو پڑھنے میں یا اس کو سمجھنے میں میں اور آپ کتنا وقت لگاتے ہیں۔ یا پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی میں بہت مصروف ہوں، آج میں بہت مصروف ہوں، میں قرآن کل سمجھوں گا، قرآن کل پڑھوں گا۔ ہم پھر اس لحاظ سے پلان بھی بنائیں۔ پلان کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مخصوص وقت مقرر کریں کہ میں نے اس قرآن اتنا پڑھنا ہے، میں نے اس وقت اتنی حدیث پڑھنی ہے، کلاس شروع کرنی ہے، کروانی ہے، میں نے باقاعدہ قرآن سیکھنا ہے۔ تبلیغ بھی کریں، کوشش کریں کہ یہ پیغام جو ہے ہر ممکن حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم دنیا کے سب لوگوں تک پہنچے۔ ٹھیک ہے؟ ہم پہنچائیں گے تو دنیا مسلمان ہوگی نا۔ انکا حمید مجید، اب اس کو دہرائیں۔ انکا بے شک حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ ابھی ہم نے صرف ایک حصہ کیا ہے درود کا، اب درود کا اگلا حصہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ بارک، برکت عطا فرما۔ ٹھیک ہے؟ بارک کا مطلب کیا ہے؟ برکت عطا فرما۔ جیسے تھا نا اللہم صلی، اے اللہ رحمت بھیج، یعنی ہم ریکویسٹ کر رہے تھے، اللہ سے درخواست کر رہے تھے، یہاں بھی ہم اللہ سے درخواست ہی کر رہے ہیں کہ اے اللہ برکت بھیج، برکت عطا فرما۔ یہ بارک کا لفظ بھی نیا نہیں ہے، اردو میں ہم برکت لفظ بولتے ہیں، وہ یہی لفظ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یا ہم کہتے ہیں عید مبارک ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، ہم مبارک دیتے ہیں، وہ مبارک لفظ جو ہے نا یہی بارک سے آیا ہوا ہے، برکت کے لیے۔ آگے کیا ہے؟ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب یہ کیا بات ہمیں سکھاتی ہے کہ درود کے پہلے حصے میں صلات کی دعا ہوئی، جب ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد، تو صلات میں برکت شامل ہوتی تو ہے۔ صلات کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا الگ سے بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور مختلف جملوں میں اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ برکت بھیج ان پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور ان کے کے لیے دل سے برکت کی دعا کریں۔ برکت کا معنی اصل میں ہوتا ہے خوبی، بھلائی، نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا، اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہوتے رہنا۔ یعنی پہلی بات نعمت مل جانا، دوسری بات نعمت ہمیشہ رہنا، تیسری بات وہ نعمت جو ہے نا بڑھتے رہنا بھی۔ تو یہ بہت بڑی دعا ہے جو ہم بارک میں بولتے ہیں، جب صرف اتنا لفظ بولتے ہیں نا بارک،
تو اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اتنی ساری دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اعمال میں برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ اعمال قبول ہوں اور ان کا بہترین بدلہ ملے. اولاد میں برکت جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ کئی نسلوں تک باقی رہے اور پھیلتی رہے، بڑھتی رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی برکت دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پہ چلنے والوں کو. تو یہی تو بات ہے. اتنے لوگ دعائیں کرتے ہیں نا یہ والی روز، تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کتنے ہیں اور بڑھتے بڑھتے جا رہے ہیں. اب اس کو بھی دوہرائیں، اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما علی اللہم محمد صلی اے اللہ اللہ علیہ بارک برکت عطا فرما محمد اللہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی. اب آگے ہے کما. کما کا مطلب بھی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سیکھا، جیسے. ٹھیک ہے، کا اور کما کا مطلب دونوں کا مطلب ہوتا ہے جیسے. یہاں پہ کا والا لفظ نہیں ہے، یہاں پہ کما والا لفظ استعمال ہوا ہے. کما جیسے. بارکتا سلیتا، تو نے رحمت بھیجی. بارکتا تو نے برکت عطا کی. تو برکت عطا کی تو نے. یہ دیکھیں سلی اور سلیتا کا فرق، بارک بارکتا کا فرق. رحمتوں کی بارش، مہربانی، نام اور درجات کی بلندی، یہ رحمت ہے. ٹھیک ہے. اور برکت کیا ہے؟ خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا. تو اتنی ساری دعائیں کہ کیسے؟ جیسے تو نے رحمت برکت بھیجی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. یہاں سے ہمیں اپنی زندگی میں لانے کے لیے کیا اسباق ملتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ امامت دی، وہ مقام دیا کہ سارے مسلمان، عیسائی، یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. تو یہاں ہم ایسی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے سب لوگ ان کی نبوت کو مان لے. اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. دوسرا میں نہیں، وہی والی پہلے والی بات کہ اللہ نے ان کو نوازا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوب نوازے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی نبیوں کے سردار ہیں. اب اس کو ریپیٹ کریں، کما کما بارک. جیسے برکت برکت عطا کی اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام پر وعلیٰ علی اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. ہوں. انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. اس کی جو تشریح ہے وہ ہم نے پیچھے دیکھ لی ہے. ٹھیک ہے. تو بس ایک دفعہ اس کو دوہرا لیں، پھر آگے چلتے ہیں. حمید بزرگی والا ہے. ہوں. تو اب ہم نے الحمدللہ کیا سیکھنا ہے؟ اب ہم نے گرامر سیکھنی ہے، اور آج گرامر میں بڑا مزے کا سبق سیکھیں گے. آج ہم نے، آپ سب کو مبارک بھی ہو کہ آج آپ ایک نئے قدم کو آپ نے اٹھایا ہے. آپ نے اسماء سیکھے، آپ نے حروف سیکھے. تیسری چیز تھی افعال. تو آج سے ہم افعال سیکھیں گے، یعنی فعل سیکھیں گے. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے سبق نمبر 9B ہے. آج کا سبق ہے گرامر میں فعل ماضی. ماضی. ٹھیک ہے. اردو میں بھی آپ نے سنا ہوگا نا یہ لفظ ماضی کیا ہوتا ہے؟ پچھلے زمانے کی، گزرے ہوئے وقت کی بات. ٹھیک ہے. تو فعل ماضی والے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ پتہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ جیسے فعل، فتح، جعل، ضرب، نصر. ذرا غور کریں، جب اسم کی بات کریں تو اسم والے الفاظ کیسے ہوتے تھے؟ ام، آمنہ، عائشہ، مسلم، صالح، صالحہ، مؤمنہ، کافر. ٹھیک، اس طرح کے الفاظ ہوتے تھے، یعنی نام اور صفات. حروف کی جب ہم نے بات کی تو وہ لفظ کیسے ہوتے تھے؟ بی، لی، فی، علا. ٹھیک ہے. ان، من، اس طرح کے لفظ تھے. اب جو فعل ماضی آیا ہے نا، اس میں ایسے الفاظ ہوں گے: فعل، فتح، جعل، یجعل، اضرب، انصر. ٹھیک ہے. ایسے الفاظ ہوں گے. تو یہ ہے گرامر، جسے ہم سیکھتے ہیں TPI کے ساتھ. TPI کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ذرا کر کے دکھائیں کیسے کرتے ہیں TPI. سنیے کان سے، دیکھیے آنکھ سے، سوچیے دماغ سے، بولیے زبان سے، بتائیے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. لفظ کی 3 قسمیں ہیں، یہ تو آپ سب کو زبانی یاد ہوگا گیا ہے نا.
یہ مجھے سلائڈ بھی دکھانے کی جی ضرورت نہیں ہے اب انشاءاللہ آپ کو تو رٹا لگ گیا جی ہوگا۔ اسم کسی کا نام ہوتا ہے یا کسی کی صفت ہوتی ہے، اسم کی کچھ پہچانیں ہوتی ہیں، لفظ کے شروع میں ال آتا ہے، یا پھر کسی لفظ کے آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، یا واو نون آ جائے، یا نون آ جائے، یا الف تا آ جائے، تو وہ اسم ہوتا ہے۔ حرف جو جی اسم اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں، حروف چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے بی لی من فی انا۔ آج ہم نے سیکھنا ہے فعل، اور فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ جیسے دیکھیں فتح، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھولا، اس نے کھولا۔ اب یہ حرف تو نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے؟ اس نے کھولا یہ اسم بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں کسی کا نام نہیں ہے۔ اس نے کھولا، یہ اس میں تو کام بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کھولا۔ اور اسی طرح یعلمون، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، سوری وہ سب عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعملون سب، وہ سب عمل کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی نہ کسی کا نام ہے، نہ کوئی حرف ہے، بلکہ اس میں کام محسوس ہو رہا ہے۔ تو ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ فعل کہلاتے ہیں۔ ایک دفعہ پچھلے سبق کو ذرا کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے کچھ الفاظ نظر آ رہے ہیں، یہ قرآن میں 5000 دفعہ آئے ہیں، اور الحمدللہ آپ نے یہ سیکھ لیے ہیں، آپ کو ان کا معنی آتا جی ہے، یعنی آپ کو قرآن کے 5000 الفاظ ہم نے ایک ہی کلاس میں سکھائے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ قرآن میں جہاں بھی آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے، اور وہ کتنی دفعہ نظر آئیں گے؟ 5000 دفعہ نظر آئیں گے، 5000 بار تو آپ کو مطلب آتا ہوگا۔ اور یہ کیسے ہے؟ سب سے پہلے النافع سینٹر، النافع سینٹر والے یہ لہو والا ٹیبل ذرا سارے مل کے، سارے سینٹر والے مل کے کروائیں۔ النافع سینٹر، شاباش شاباش، ٹھیک ہے۔ اب الکریم سینٹر والے منہو والا سارے مل کے ٹیبل کروائیں۔ منہو سے، منہو ہم سب سے، منا آپ سے، منی مجھ سے، منہو آپ سب سے، ہم سب سے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اب باری ہے الرحمان سینٹر کی، الرحمان سینٹر والے انہو والا سارے مل کے کروائیں۔ الرحمان سینٹر والے انہو انہو، والا، انہو ان سے، انہو ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے۔ آواز مجھے صرف ایک کی آئی ہے۔ میں بھی دوبارہ کریں؟ پھر میں ایک ایک کو ہی کہوں، سب کی باری آئے گی پھر۔ الرحمان سینٹر میں سے ہر ایک کو الگ الگ کروانا پڑے گا۔ ذرا دوبارہ کروائیں، مل کے کروائیں، سب کی آواز آنی چاہیے۔ انہو ان سے، انہو ہم سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، شاباش، ایسے سب نے کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی سلائیڈ کیا ہے؟ یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی آپ نے ایک ہی کلاس میں سیکھے، اور یہ قرآن میں 3600 دفعہ آئے ہیں۔ تو اب ان کی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ اب آپ ایسا کریں کہ درانی الرحمان کمپلیکس، الرحمان کمپلیکس والے بھی والا ٹیبل سارے مل کے کروائیں۔ صرف آگے والی دو بچیاں کروا رہی ہیں۔ ان سب سے، آپ سے، پیچھے والی بچیاں نہیں کروا رہی۔ اچھا، دورانی کمپلیکس والے کروائیں، بہی والا ٹیبل سارے مل کے کروائیں۔ ٹھیک ہے، فی ہی والا ٹیبل الرحیم سینٹر سے میں نے کروایا، الرحیم سینٹر، الرحیم والے فی ہی والا ٹیبل سارے مل کے کروائیں۔ ٹیچر جی ہم کریں؟
آواز مجھے نہیں آئی، آپ لوگوں کی اشارے نظر آ رہے تھے بہرحال. علیہ، علیہ والا ٹیبل الشکور کمپلیکس والے کروائیں. الشکور کمپلیکس سارے مل کے علا والا ٹیبل کروائیں، علیہ والا. سب نے کروانا ہے. مائک آن کریں اپنا. میم ہم کروائیں. علیہ علیہ اس پر، علیہ ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ ہم اس پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. شاباش، ٹھیک ہے. اچھا جی، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ سب نے کروا دیا؟ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. اب ہے الیہ. پہلے تھا علیہ آئین کے ساتھ، اب ہے الیہ الف اور الف کے نیچے زیر کے ساتھ. تو الیہ والا جو ٹیبل ہے، الیہ والا ٹیبل الرحمان سینٹر سے پیچھے سے کوئی بچی کروائے. آگے والی دو بچیاں نہیں، پیچھے سے کوئی کروائے. نہیں نہیں نہیں، رکے 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 رکے. نہیں، نو نو، میں نے کہا ہے پیچھے سے کوئی ایک بچی کروائے. آپ دونوں جو بچیاں سامنے بیٹھی ہیں نا اسٹوڈینٹس، آپ سامنے سے ہٹ جائیں. یہ پیچھے جو اسٹوڈینٹس سسٹر آپ، بیٹا یہ جنہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے آپ ذرا پیچھے ہٹیں نا، مجھے پیچھے والے لوگ نظر نہیں آ رہے، وہ چھپ گئی ہیں مجھ سے. بچوں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے نا. الرحمان سینٹر کی ٹیچر کون ہے؟ میں مس زینب کلاس کو سامنے لے کے آئیں. کلاس سامنے بیٹھے، آپ مجھ سے چھپ کیوں رہی ہیں؟ پیچھے والے اسٹوڈینٹس میں سے کوئی ایک اسٹوڈینٹ یہ الہی والا ٹیبل کروائیں. میم النافع سینٹر. مائک آن کریں. علیہ اس کی طرف، علیہم ان سب کی طرف، الہی کا آپ کی طرف، الہی میری طرف، الہیکم آپ سب کی طرف، الہینا ہم سب کی طرف، الہیہ اس کی طرف. ٹھیک ہے. الرحمان کی انسٹرکٹر کون ہے؟ مس زینب. سوری، انسٹرکٹر کون ہے؟ کہاں پہ ہیں؟ کیا آ رہی ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سسٹر آپ نے دیکھا نا بچے کیسے چھپ رہے ہیں، تو یہ نیکسٹ ٹائم نہیں ہونا چاہیے. وہ بچی بالکل پیچھے جا کے چھپ گئی ہے کہ مجھ سے نہ کروایا جائے. اور جس بچی نے کروایا ماشاءاللہ بیٹا آپ کی بہت اچھی کوشش ہے، آپ نے ٹھیک کروایا، لیکن دو تین چیزیں کچھ غلط ہوئی ہیں تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے دوبارہ. اچھا، اور نیکسٹ ٹائم انہی پیچھے والی بچیوں میں سے کوئی دو آگے بیٹھیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسٹوڈنٹس کو بدل بدل کے آگے بٹھانا ہے، اس سے اگلی کلاس میں کسی اور کو سامنے بٹھائیں. یہ اسٹوڈنٹس کو جنہیں پیچھے بیٹھنے کی عادت ہے انہیں ہمیشہ پیچھے میں نہ بٹھائیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو میرے ساتھ ذرا تعاون کیا کریں. اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں پیچھے کے بچوں کو آگے بٹھاتی رہوں اور یہ ساری چیزیں مینج کرتی رہوں. اب نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں نے خود اس کو اچھے طریقے سے مینج کرنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے ماہو والا ٹیبل. اب ماہو والا ٹیبل جو ہے النافع سینٹر سے کوئی کروائے. ماؤ اس کے ساتھ، معاکم ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، میجی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہم سب کے ساتھ. ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ. تو ان دا ہو، ان دا ہو والا ٹیبل الکریم سینٹر سے کوئی کروائے. کوئی ایک سسٹر کروائیں الکریم سینٹر سے. کے پاس، اندم ان سب کے پاس، اندا کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندا کم آپ سب کے پاس، اندنا ہم سب کے پاس. شاباش، ٹھیک ہے. ایسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں. چلیں جی آج کا سبق شروع کر. دیکھیں 15 منٹ جو ہے نا، نہیں پورے 12 منٹ آپ سے پچھلا سبق ریوائز کروانے پہ لگے، حالانکہ یہ صرف 3 منٹ میں ریوائز کرنے والا ہوتا ہے. فیل، آج ہم نے پڑھنا ہے فیل. فیل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ورب.
ٹھیک ہے، فعل یعنی کام. فعل ہوتا کیا ہے، کس قسم کا ہوتا ہے عربی میں؟ ایکسٹرا مائک سب آف کر دیں. جب میں کہتی ہوں مائک آن کریں بولیں تب کوئی بولتا نہیں ہے، جب ضرورت نہیں ہوتی تو تب مائک آن کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیں، عربی میں اکثر فعل جو ہیں وہ 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، یعنی صرف 3 حرف، چھوٹے سے 3 حرف مل کے ایک پورا کام بنا دیتے ہیں، فعل بنا دیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں. یہ دیکھیں ایسے، جیسے فا، آئن، لام، 3 حروف ہوئے نا، یہ مل کے بناتے ہیں فعالہ. فا، تا، ہا، یہ تینوں مل کے بناتے ہیں فتح. نون، صاد، را، ان کو تینوں کو جوڑیں گے تو نوسارا بن جائے گا. ضاد، را، با، ان تینوں کو جوڑیں گے تو وارابا بن جائے گا. یعنی 3 حروف سے مل کے، زیادہ تر، ہمیشہ نہیں، زیادہ تر 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں. فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں نا، اسم، فعل، حرف. آگے سے فعل کی بھی 3 قسمیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. ٹھیک ہے، فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس، پچھلی بات، پرانی بات جو ہو چکی ہے، جو کام ہو چکا ہے نا، اسے فعل ماضی کہا جاتا ہے. جو کام ابھی ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، ہوگا، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع. ٹھیک ہے، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس. یعنی جیسے ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں نا فعل حال اور فعل مستقبل، عربی میں فعل حال اور فعل مستقبل دونوں مل کر مضارع بناتے ہیں. اور عربی میں تیسرا ٹینس جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے فعل امر، یعنی حکم دینا یا پھر گزارش کرنا، درخواست کرنا، ریکویسٹ کرنا، امپیریٹیو ٹینس. تو یہ جو ہم کہتے تھے کا، جی، کم، نا، ٹھیک ہے، اس طرح کے لفظ تھے. فعل ماضی میں آپ کہتے ہیں آپ نے کیا، ٹھیک ہے، میں نے کیا. تو یہ آپ کا، میرا کے لیے کا، جی، کم، نا تھے. ماضی میں کام کیا، میں نے کیا، اس کے لیے تا، تم، نا آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا، آپ کی، آپ سب کا، ہم سب کا، اس کے لیے کا، یہ، کم، نا آتا ہے. اور جب کام کی بات ہوتی ہے تو پھر تا، تو، تم، نا آتا ہے. کیسے آئے گا یہ ابھی ہم دیکھ لیں گے، لیکن ایک فرق نوٹ کر لیں. ہوا، اس کے لیے مؤنث کیا ہوتی ہے؟ ہیا. ہوا کا مطلب وہ مرد، وہ مذکر. ہیا کا مطلب وہ مؤنث، وہ عورت. ٹھیک ہے، تو ابھی غور کیجئے گا. عربی میں اگر ہم نے کہنا نا اس مرد نے کام کیا، اس مرد نے کیا، تو کہتے ہیں ہوا فعلا. فعلا کا مطلب اس نے کیا، ہوا فعلا. یہی بات اگر ہم نے کسی عورت کے لیے، کسی مؤنث کے لیے کہنی ہو تو پھر ہم کہتے ہیں ہوا کی جگہ کہتے ہیں ہیا. ٹھیک ہے، ہوا کی جگہ ہیا. اور فعلا کی جگہ کہتے ہیں فعلت. ٹھیک ہے، فعلت، فعلت. سارے اس کو دہرائیں میرے ساتھ، فعلت. فعلت اس عورت نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. فعلت اس عورت نے کیا. ٹھیک ہے، جی. یہ لفظ پتہ ہے کیسے آپ کو یاد ہوگا؟ جیسے اردو ہی میں ہم کہتے ہیں عورت، نگہت، فرحت، نزہت، مدحت، یہ نام لڑکیوں کے رکھے جاتے ہیں نا، تو عورت کی طرح ہی کا لفظ پھر یہ فعلت بنتا ہے. فعلت لکھا ہوگا آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کسی مؤنث کی بات ہو رہی ہے، کسی مذکر کی بات نہیں ہو رہی. اب آگے دیکھیں، ہم سیکھتے ہیں کیا ہے. لفظ ہے اس نے کیا. کس نے کیا؟ کسی مرد نے کیا. ٹھیک ہے، میں آپ نوٹ کریے گا، جب یہ والا ٹیبل میں آپ کو کروا رہی ہوں گی تو میں ہاتھ بھی صرف دایاں استعمال کروں گی، بایاں ہاتھ نہیں استعمال کروں گی، کیونکہ دایاں ہاتھ ہم نے نشانی رکھی ہوئی ہے مذکر کے لیے، دایاں ہاتھ ہماری نشانی ہے مؤنث کے لیے. تو یہ ہے اس نے کیا فعلا، فعل، اس نے نے کیا. کی فعل تھا، آپ نے کیا ایک منٹ، فعل. ایک منٹ میرے ساتھ، ابھی نہیں دہرانا، تھوڑی دیر بعد آپ کو موقع دوں گی، پھر سب نے میرے ساتھ دہرانا ہے. ابھی مجھے بولنے دیں. فعلا، اس نے کیا. فعلو، ان سب نے کیا. فعلتا، تا، آپ نے کیا. یہ جو تا زبر تا ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ.
फ़अलतु मैंने किया। यहाँ जो तापिश तू है ना, इसमें मैंने छुपा हुआ है मैं का, ठीक है। फ़अलतु मैंने किया, ता आपके लिए, तुम्हारे लिए, तू मेरे लिए, ठीक है। फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब के लिए क्या है, तुम। फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम के लिए यहाँ पे है ना, हम सब ने किया, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतु फ़अलना फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना। कितना मजे का है ना ये काम। अब आप इंजॉय करेंगे मेरे साथ जब आप ऐसे प्रैक्टिस किया करेंगे। देखें, आपने इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए इसका मतलब क्या है। उसने किया, उन सब ने किया, आपने किया, मैंने किया, आप सब ने किया, हम सब ने किया। अब आप सब दोहराएं मेरे साथ मिलके इशारों के साथ। सब सब फाला उसने उसने किया। किया, फालू तुम सबने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सबने किया, फालना हम सबने किया। इसमें कुछ मुश्किल है, कोई मुश्किल चीज है इसमें, नहीं है ना। नया सबक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं अरबी में। हल फाला, हल का मतलब आपको पहले से पता है क्या। फाला क्या अभी मैंने बताया, उसने किया। क्या क्या उसने उसने किया, किया? नाम जी हाँ, फाला उसने किया। हाँ उसने किया। हल फालू क्या उन सब ने किया, नाम फालू जी हाँ उन सब ने किया। अच्छा, अगर मैंने जी पूछना हो क्या आपने किया, हल फालता आपने किया, हल क्या। नाम तो हल नाम का जवाब आएगा नाम से, जी हाँ। ता का जवाब आएगा तू से, फालता का जवाब फालतू से। फालतू जी नाम हाँ फालतू। मैंने किया। अब क्या है, हल फाल तुम। आप सब बताइए सोच के, इसका क्या उर्दू क्या होगी इस बात की, हल फाल तुम। सबने किया। क्या तुम सबने किया? हाँ शाबाश। क्या आप सबने किया, तो जवाब हम देंगे जी हाँ हम सब ने किया, यानी नाम फालना। तो ये आपका टेबल मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, माजी वाला। अब ये देखें कि ये जहाज क्यों नजर दिखाया गया आपको। ये जहाज आपको बता रहा है, जैसे जहाज बस चली जाती है, आपको उसका पिछला हिस्सा नजर आता है ना, उसकी टेल नजर आती है। तो माजी क्या होता है, वो होता है जो गुजर चुका, जो हो चुका। तो जब लफ्ज लिखे हों तो आपको लफ्जों को देख के फौरन कैसे पता चलेगा कि ये लफ्ज माजी का है या मुजारे का। एक बड़ी मजे की पहचान उसकी ये भी है कि असल अल्फाज के बाद जो इजाफा होता है, बाद में, याद रखें बाद में, अगर बाद में इजाफा हुआ है ना, माजी की निशानी है। जहाज चला गया, बाद वाली चीज पीछे वाली चीज नजर आई, बस ऐसे ही लफ्ज असल फाल है, फा आइन लाम, अगर उसके बाद में कोई तब्दीली आ रही है ना, जैसे यहां देखें, फाल तो शुरू में आ गया, आगे तब्दीली क्या आई, बाद में वाओ अलिफ की। यहाँ पे फाल के बाद तब्दीली क्या आई, ता की आ गई। यहाँ फाल के बाद क्या तब्दीली आई, तू की आ गई। यहाँ शुरू में तो फाल आ गया, बाद में तब्दीली आई है ना, बाद में लिखा हुआ है तुम। जी और इसी तरह फाल ना में फाल शुरू में लिखा हुआ है लेकिन बाद में तब्दीली आई है ना। तो ये जो बाद ना में की लफ्ज बदल रहे हैं ना, ये इस बात की पहचान है कि ये माजी के अल्फाज हैं, ठीक है। जब आप जी अरबी के किसी लफ्ज को देखें, आपको असल हरूफ के अलावा बाद में कोई लफ्ज मजीद नजर आ रहे हो, तो आप समझ जाएं कि ये माजी का लफ्ज है। पहला सेट जो हमने सीखना है, अभी थोड़ी देर आपने फाला के प्रैक्टिस भी की, फाला उसने किया। इसी तरह का एक लफ्ज है फतहा, उसने खोला, ठीक है। फतहा खुला क्या होता है, उसने खोला। फतहा उसने खोला। जाला उसने बनाया, जाला उसने बनाया। उर्दू में हम कहते हैं ना जेल साजी, जेली नोट बनाना, वो जी जाला से बने हुए हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं है, कोई ज्यादा काम नहीं है, सांचा बना हुआ है फा आइन लाम का, ठीक है। आप ऐसा करें, जाला उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता लफ्ज है, फा को हटा के जीम लगा दें, आगे आइन और लाम तो वैसे ही रहेगा। तो फाला कहेंगे तो उसका मतलब होगा उसने किया।
जाला कहेंगे तो उसका मतलब होगा उसने बनाया। तो जैसे फाल 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 यहाँ पे आ रहा था ना, आप सारे फाल उठा के यहाँ पे जाल लगा दें, जाल, तो वो पूरा टेबल यही वाला बन जाएगा। जैसे देखें, फाला की जगह जाला, फिर मैं फा आइन नाम हटाऊंगी तो ये लफ्ज क्या बनेगा? जीम लगा दूं इसकी जगह। हाँ, सारे मिलके बताएं। जालू बन जाएगा। अच्छा, जालू ये वाला जी। लफ्ज देखें, इसमें अगर मैं फा हटा के जीम लगा दूं तो फिर ये क्या बनेगा? जालता। जालता। जालता नीचे जी। वाला क्या लफ्ज बनेगा? जालतू। और ये वाला? जालतू। और सबसे नीचे वाला? जालना। शाबाश, ये देखें, वही हुआ जो आप कह रहे थे। ये देखिए, जीम 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 लग गए तो टेबल तो वही बना हुआ है जो आपने अभी बोला है। शाबाश, यानी आपको बहुत जल्दी समझ आ गई है और आपने सीख लिया है। अब एक दफा फिर हम सारे मिलके इस टेबल को दोहरा लेते हैं। पहले मैं एक दफा दोहराती हूँ। जाला, उसने बनाया, जालू, उन सब ने बनाया, जालता, आपने बनाया, जालतू, मैंने बनाया, जाल तुम, आप सब ने बनाया, जालना, हम सब ने बनाया, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। चलें, अब सब आप करें। जाला उसने बनाया, जालू सबने बनाया, जाला जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतू आप सबने बनाया, जालना हम सबने बनाया। शाबाश, माशाल्लाह। हल जाला, नाम जाला, हल जालू, नाम जालू, यानी क्या उसने बनाया? जी हाँ उसने बनाया। क्या उन सब ने बनाया? जी हाँ उन सब ने बनाया। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या आपने बनाया, आप उर्दू में क्या जवाब देंगे? हम्म, तो अरबी में ये होता है हल जालता, वो जवाब होता है नाम जालतू। ठीक है। और अरबी में अगर पूछा जाए हल जाल तुम, तो उसका मतलब होता है क्या तुमने बनाया? नाम तो जाल अरब आगे से जवाब देते हैं नाम जालना, जी हाँ हमने जालना बनाया। नाम हम्म। मैंने बनाया जी। अब ये चीज ना, ये ऐसे ही रहेगी। जब भी माजी का फेल आएगा तो ये जो जहां पे आपको ये ता ज़बर ता नजर आ रही है ना, उसके जवाब में तापेश तू आएगी। और ये जी थ्रू आउट आप आखिरी क्लास तक देखेंगे कि जहां जहां माजी का लफ्ज इस जगह पे आएगा, उसमें जहां तुम लिखा होगा ना सवाल में, तो उसके जवाब में तुम का जवाब ना से आएगा। ये काम हम उर्दू में भी करते हैं, क्योंकि जब मैं पूछती हूँ क्या ये आपका कलम है, तो आप कहते हैं ये मेरा कलम है, तो आपका जवाब मैं से देते हैं ना आप। और जब मैं कहती हूँ जी क्या आप सबका कलम है, तो आप कहते हैं जी हाँ हम सबका कलम है। तो यानी आप सबका जवाब आप देते हैं हम से। तो यही चीज ये अरबी में है, ता का जवाब तू से, तुम का जवाब ना से। तीसरा लफ्ज है फतहा, उसने खोला। फतहा, उसने खोला। उसने फतहू, खोला। उन सब ने खोला। सबने फतहता, खोला। आपने खोला। फतहतु, मैंने खोला। फतहतुम, आप सब ने खोला। फतहना, हम सब ने खोला। अब आप सब मिलके इसको एक दफा करेंगे। वैसे आपका होमवर्क है, आपने इसकी प्रैक्टिस क्लास में करनी है, घर में करनी है, ठीक है। फतह उसने खोला, फतह हम सबने खोला, फतह आपने खोला, फतह मैंने खोला, फतह हम सबने खोला, फतह हम सबने खोला। माशाल्लाह, ठीक है। देखें, अब आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि अगली क्लास में जब हम पढ़ें तो आप ऐसे कहें फतहा, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, ऐसे बोलना है आपने। ठीक है। नुक्ता तालीम। जी दूसरा होमवर्क, दूसरा होमवर्क हमारा क्या होता है कि आपने तिलावत करनी है जुबानी। जुबानी तो आप वही तिलावत करेंगे ना जो आपको जुबानी याद हो। तो बहरहाल कुछ ना कुछ तो कुरान याद होता ही है ना। सूरतुल इखलास याद होती है, सूरह कौसर याद होती है, सूरह फलक नास याद होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, इसका इस्लाम के अहकाम मेरे लिए बहुत हैं, आप मुझे कोई ऐसी बात बताएं जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं, यानी कोई एक बात बताएं जो मजबूती से पकड़ लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे, यानी अल्लाह का जिक्र करते रहो। तो अगर आप कुरान मजीद बा आवाज पढ़ेंगे, कम से कम धीमी आवाज में, तो आप वसवसों से, इधर उधर के ख्यालों से दूर रहेंगे। और जब हम दिल में पढ़ते हैं ना तो हमारा ख्याल इधर उधर से चला जाता है, ठीक है, जिक्र से हट जाता है, तो जिक्र करना हम भूल जाते हैं।
عام زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے، آپ کسی رستے پہ چل رہے ہو، کوئی تسبیح پڑھ رہے ہو، فار ایگزامپل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہو، تو آپ کے پاس سے کوئی بڑی خوبصورت چیز گزر جائے، کوئی گاڑی گزر جائے، نئی گاڑی گزرے، آپ کا ذہن اس کی طرف چلا جائے گا نا، اور تھوڑی دیر آپ ذکر بھول جائیں گے، آپ سبحان اللہ کہنا چھوڑ دیں گے اور آپ گاڑی کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا ہوا، شیطان نے ہمیں ذکر سے دور کر دیا۔ اس لیے کوشش کریں جہاں ممکن ہو وہاں آواز والی تلاوت کریں، آواز کے ساتھ ذکر کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے تو پھر اس میں ہوتا ہے کہ دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، لیکن فوراً بات یاد بھی آ جاتی ہے کہ میں تو ابھی تلاوت کر رہا تھا، میں تو ابھی ذکر کر رہا تھا، تو آپ پھر دوبارہ ذکر اور تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا دماغ کبھی خالی نہیں رہتا، رکتا بھی نہیں ہے، یعنی سوچنے سے وہ خالی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ اور زبان بھی اتنا بولتے ہیں ہم، اتنی باتیں کرتے ہیں، نہیں تھکتی نا کبھی زبان؟ آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آج میرا دماغ بہت تھک گیا ہے یا میری زبان بہت تھک گئی ہے، درد ہو رہی ہے، دماغ میں درد ہو رہی ہے؟ کلاس پڑھی تھی تو دماغ میں درد شروع ہو گئی، زبان میں درد شروع ہو گئی، ایسے نہیں کہتے نا ہم؟ تو نہیں بجی۔ دماغ اور زبان کو درد نہیں ہوتی اللہ کا ذکر کرنے سے۔ تو اپنے حافظے کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کم از کم 5 منٹ کی تلاوت چلتے پھرتے گھر کے کاموں کے دوران، آتے جاتے ہوئے سفر میں ضرور کریں۔ یاد رکھیں سبق نمبر 9 کے آخر پہ ہم نے 102 الفاظ سیکھ لیے، قرآن میں یہ الفاظ 27,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ ہوم ورک کا ریمائنڈر، آپ کی پاکٹ بک کا ریمائنڈر، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے ابھی سے نیت کریں اور ابھی کوشش بھی شروع کر دیں، چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے کر کے یہ دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ خود زیادہ اچھا سیکھیں گے، اور اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی آپ کو دی جائے گی ٹیچر بننے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و آمین۔ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔